السلام علیکم۔ کیا روحوں میں بھی اپنا انتقامی منصوبہ مکمل کرتی ہیں؟ جاننے کے لیے کہانی ضرور سنیں۔ ڈیول ڈائری۔ شہر میں 3 روز سے موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ کیلیفورنیا اور اس کے ملحقہ علاقوں میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی تھی۔ ساحلی علاقوں کو پبلک سے خالی کروا دیا گیا تھا۔ رات کا پہر تھا۔ 3 منزلہ بلڈنگ میں مکمل طور پہ اندھیرا کا راج تھا، مگر ایک اپارٹمنٹ کی لائٹ ابھی بھی کھڑکیوں سے چھن چھن کے باہر آ رہی تھی۔ اس اپارٹمنٹ میں کوئی 40 سالہ آدمی، جس کے سخت چہرے پہ پرانے زخموں کے نشانات واضح تھے، اس کے بازوؤں کی تڑپتی ہوئی مچھلیاں اس کی طاقت کا چیخ چیخ کا اعلان کر رہی تھیں۔ وہ کچن میں موجود میلے برتنوں کو سنک میں دھو کے بڑے قرینے سے سجا رہا تھا۔ برتن دھو کے وہ اپنے بیڈ روم کی طرف آیا اور ایزی چیئر پہ بیٹھ کر ایک کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کا بیڈ روم کسی لائبریری سے کم نہیں تھا۔ اسے کتاب پڑھنے میں چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ڈور بیل کی آواز آئی۔ اس نے کتاب بند کی اور ایک جگہ رکھی اور مین ڈور کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، مگر ڈور بیل بجانے والا کا کہیں دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ تو اس کی نظریں زمین پہ پڑی ایک خاکی پھولے ہوئے لفافے پہ پڑی۔ اس نے لفافہ اٹھایا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ وہ دوبارہ بیڈ روم میں آیا اور لفافے کو کھولنے لگا۔ کھولتے وقت اس کی چہرے پہ ذرا بھی تجسس جھلک نہیں رہا تھا، جیسے اسے معلوم ہوا ہو کہ اس میں کیا ہے۔ اس نے لفافہ کھولا، اس میں سے ہاتھ ڈالا اور جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس نے ہاتھ میں ڈالر کے نوٹوں کی ایک بھاری گڈی دیکھی اور ساتھ میں ایک تصویر تھی۔ اس نے نوٹوں کی گڈی بے پرواہی سے بیڈ کی طرف اچھال دی۔ تصویر کے بیک سائڈ پہ ایک ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر ایڈریس پہ ڈالی اور تصویر کو پلٹ کے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی، کیونکہ تصویر 15 سالہ خوبصورت لڑکی کی تھی۔ اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور جلا کے تصویر کو شعلہ دکھایا تو تصویر دھڑ دھڑ جلنے لگی اور وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ سیاہ رنگ کے مسٹنگ میں سوار ایک بنگلے کے آگے سے گزرا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ اس نے کار کی لائٹس آف کیں اور کار کو ٹاؤن کے سنسان گوشے میں پارک کر دیا۔ اس نے ایش بورڈ میں سے ایک بھاری بھرکم ریوالور نکالا۔ اس نے ریوالور کھول کے چیک کیا تو وہ لوڈڈ تھا۔ اس ریوالور کے نال کے آگے سینسر لگا ہوا تھا اور کار سے باہر نکل آیا۔ اب اس کے قدم اس بنگلے کی جانب تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ تاریخی کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ بنگلے کے قریب پہنچا اور بغلی دیوار پھلانگتا ہوا بنگلے کے لان میں پہنچ گیا۔ اس نے چند لمحوں تک ارد گرد کا جائزہ لیا، مگر کسی کو نہ پایا۔ اس کے قدم اندر کی طرف بڑھے۔ پورے بنگلے میں ہو کا عالم طاری تھا۔ وہ احتیاط سے گیلری میں داخل ہوا اور ریوالور ہاتھ میں تھامے چوکنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی بھاگتا ہوا آیا اور اس سے لپٹ گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ چونکا، مگر ایک سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں اس نے آنے والے شک کی گرفت سے خود کو آزاد کروا لیا۔ اس نے دیکھا بکھرے بال اور خون آلود ہاتھ لیے وہی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی، جس سے پہلے وہ سچویشن کو سمجھتا اسی کمرے سے ایک ادھیڑ عمر بھاری بھرکم پیٹ پر ہاتھ رکھے لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا۔ اس کے پیٹ سے خون ابل ابل کے باہر گر رہا تھا۔ لڑکی سہم کے اس کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ آدمی زمین پہ منہ کے بل گرا اور ہاتھ اٹھا کے انگلی کا اشارہ لڑکی کی جانب کر کے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ یہ کیفیت 2-3 منٹ رہی اور اس کے بعد اس کا سر ڈھلک گیا۔ وہ ان تمام مناظر کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے یہ اس کے لیے روٹین کی بات ہو۔ اس آدمی کے مرتے ہی وہ لڑکی کی جانب پلٹا اور ریوالور کی ٹھنڈی نال لڑکی کے ماتھے پہ لگا دی۔ آپ پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرا اسٹیپ فادر بہت گھٹیا آدمی تھا۔ یہ مجھے ریپ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جو کیا خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا تھا۔ لڑکی نے آنکھیں بند کر کے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب اونڈ آیا۔ اس لڑکی کے چہرے پہ پھیلی معصومیت کو ایک نظر دیکھا اور ٹریگر دبا دیا۔
وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل شاور کے نیچے کھڑا تھا، گرم پانی سے اڑتی ہوئی بھاپ کو وہ غور سے دیکھتا ہوا سوچ کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر آخر اس نے شاور بند کیا اور کپڑے پہن کے باہر آیا۔ وہ خود کو خاصا فریش محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہ ایک روم میں گیا، وہاں پر وہی لڑکی ایک ایزی چیئر پہ رسیوں کی مدد سے بندھی ہوئی دکھائی دی۔ لڑکی کے منہ پہ ٹیپ لگی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بند اور سانس گہری تھی، وہ بے ہوش تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر لڑکی کی ناک پر ہاتھ رکھا تو چند لمحوں میں تڑپ اٹھی اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے اس کی ناک چھوڑ دی۔ اگر تم شور نہ مچانے کا وعدہ کرو تو میں تمہارے منہ سے یہ ٹیپ ہٹا سکتا ہوں، اس نے لڑکی کو سرد لہجے میں کہا تو لڑکی نے ہاں میں سر ہلا دیا تو اس نے آگے بڑھ کے اس کے منہ سے ٹیپ ہٹا دی۔ ٹیپ کے ہٹتے ہی لڑکی چلائی، ہیلپ می ہیلپ می۔ لڑکی کے چلاتے ہی اس نے تیزی سے آگے بڑھ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اب تم چلائیں تو تمہارے منہ سے نکلنے والی یہ آخری آواز ہوگی، اس نے غرا کے کہا تو لڑکی سہم گئی۔ وہ پیچھے ہٹا اور اس کے سامنے موجود چیئر پہ بیٹھ گیا۔ دیکھو لڑکی، میں نہیں جانتا کہ تمہارا سوتیلا باپ کے ساتھ کیا جھگڑا چل رہا تھا، تم نے میرے پوچھنے سے پہلے اسے کیوں مارا پہنچنے سے پہلے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ تم نے اسے قتل کیا تھا، جس کی سزا یونائٹڈ نیشن میں موت ہے، اس لیے یہ گولی میں نے تمہارے بجائے اس لاش کی کھوپڑی پر چلائی تاکہ قتل کا الزام گمنام قاتل پہ آئے۔ تمہارے اس قتل کرنے کے تمام ثبوت میں نے صاف کر دیے ہیں، اس نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ لڑکی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے کچھ لوگ تمہاری جان کے دشمن ہیں اور وہ تمہیں ہر قیمت پہ مارنا چاہتے ہیں، اس لیے میں تمہیں وہاں سے لے آیا تھا۔ میری جان کی حفاظت کرنا اسٹیٹ کا کام ہے اور اس کام کے لیے NYPD موجود ہے، یہ تمہاری جاب نہیں ہے۔ ویسے بھی تم ہاتھ میں گن لیے میرے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ لڑکی نے غصے سے کہا۔ مجھے بھی سوشل ورک کرنے کا شوق نہیں ہے، تمہارے پیچھے جو لوگ پڑے ہیں ان سے تمہیں FI والے بھی نہیں بچا سکتے۔ رہا سوال میرے وہاں موجود ہونے کا تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں وہاں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو تم میرے گھر میں کچھ ٹائم کے لیے رک جا سکتی ہو، میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بشرطے تم خود کسی مصیبت میں نہ پڑو۔ یہاں پر بیڈ موجود ہے، تم یہاں سو سکتی ہو، لیکن اس سے پہلے میرے خیال میں تمہیں نہا لینا چاہیے، ساتھ میں اٹیچ ہے۔ میں اب سونے جا رہا ہوں، تم بھی سو جانا، اور ہاں تمہارے بھلے کے لیے میں باہر سے لاک کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم پھر کوئی بے وقوفی کرو، اس نے کہا اور لڑکی کو سوچوں میں ڈوبا چھوڑ کے باہر کمرے سے نکل آیا۔ ڈور بیل کی آواز گونجی تو اس نے بک کو شیلف میں رکھا اور جا کے دروازہ کھولا تو ایک لمبا تڑنگا نیگرو اندر داخل ہوا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے بدتمیزی سے اسے مخاطب کیا۔ کیسی لڑکی؟ ڈچ، اس گھر سے لڑکی کی لاش نہیں ملی، اس کے بجائے اس کے گھر سے اس کے سوتیلے باپ کی لاش ملی ہے۔ لڑکی کا وہاں پر نام و نشان نہیں تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس لڑکی کی لاش کہاں گئی؟ اگر تم نے اسے مارا ہے تو، نیگرو نے غرا کے کہا۔ دیکھو ڈینو، مجھے اس لہجے میں بات کرنے والے لوگ پسند نہیں، ڈچ نے سرد لہجے میں کہا۔ آخر تمہاری پرابلم کیا ہے؟ اگر ٹارگٹ تمہارے لیے مشکل تھا تو تم انکار کر سکتے تھے۔ اب مجھے صرف اتنا بتا دو وہ لڑکی کہاں ہے، باقی میں سنبھال لوں گا۔ میں نہیں جانتا وہ لڑکی کہاں ہے، میرے وہاں جانے سے پہلے وہ وہاں سے جا چکی تھی، ڈچ نے بیزاری سے کہا۔ تم کسے بیوقوف بنا رہے ہو؟ اس کے باپ کے سر میں ایک گولی لگی تھی جو تمہاری ریوالور کی تھی، مگر صرف اتنا ہی نہیں، اس کے پیٹ میں چھریوں کے گہرے زخموں کے نشان تھے جو تمہارا اسٹائل نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ لڑکی نے پہلے اپنے باپ کو زخمی کیا، پھر تم نے اس پر گولی چلا دی۔ اگر ایسا نہیں ہے، پہلے تم نے لڑکی کے باپ پر گولی چلائی، اس کے بعد لڑکی نے اپنا غصہ نکالنے کے چھریاں مار کے اس کے پیٹ سے اتڑیاں باہر نکال دی، ڈینو نے طنزیہ انداز میں کہا تو ڈچ نے آگے بڑھ کے مین ڈور کھولا، ہاتھ کے اشارے سے ڈینو کو باہر جانے کا کہا تو ڈینو سر ہلاتا ہوا دروازے کے باہر قریب پہنچا اور رک کر باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں تم پھر وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے 8 سال پہلے چلے تھے۔ دفع ہو جاؤ، دوبارہ یہاں مت آنا، ڈچ نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس 2 دن ہیں، 2 دن بعد میں پھر آؤں گا۔ لڑکی کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب تیار رکھنا۔
تم اچھی طرح جانتے ہو تمہاری دوستی میں اگر یہاں نہ بھی آیا تو کوئی اور آئے گا، اور اگر آنے والا ناکام ہوا تو پھر کوئی اور آئے گا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک انہیں اپنے سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے۔ اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کام ختم کرو جو تم نے خود شروع کیا ہے، کیونکہ ہمارے دھندے میں دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ ڈینو نے کہا اور باہر نکل گیا۔ وہ دروازہ لاک کر کے واپس پلٹا تو اس لڑکی کو خوفزدہ نظروں سے خود کو دیکھتے ہوئے پایا۔ تم جاگ گئیں؟ بریک فاسٹ کچن میں تیار ہے اور کچن سامنے ہے۔ تمہارے کپڑے بہت خراب ہو رہے ہیں، سامنے موجود ٹیبل پہ ٹی شرٹ ٹراؤزر پڑا ہے، وہی پہن لو، ڈچ نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کیا واپس آئے گا؟ لڑکی نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ اس کی فکر تم مت کرو، میں سنبھال لوں گا، ڈچ نے کہا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ لڑکی بیزاری سے لنچ کر رہی تھی جبکہ اس کے سامنے بیٹھا ڈچ بے فکری سے کھانے میں مصروف تھا۔ میرے خیال میں لنچ تمہیں کچھ زیادہ پسند نہیں آیا، ڈچ نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے بھوک نہیں ہے، لڑکی نے دھیرے سے کہا۔ بھوک دو صورتوں میں نہیں لگتی، یا تو آپ ضرورت سے زیادہ خوش ہو یا انتہائی پریشان۔ خوش تم ہو نہیں سکتی، ظاہری بات ہے تم شدت سے پریشانی میں مبتلا ہو، ڈچ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ پوچھ تو ایسے رہے جیسے میری پریشانی کے بارے میں آپ کو علم نہیں۔ میرے خیال میں جس مسئلے کا حل آپ کے پاس نہ ہو، اس کے بارے میں سوچنا آپ کو مزید پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا، ڈچ نے برتن ایک طرف کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ پر کیوں بھروسہ کروں؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں۔ اچھا، تو یہ پرابلم ہے آپ کا، ڈچ نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ الیزا لیسٹریڈز، لڑکی نے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں اب ہم اجنبی نہیں رہے، ڈچ نے مسکرا کے کہا۔ تو الیزا نے غور سے دیکھا، کیونکہ اب تک اس نے پہلی بار ڈچ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا صرف نام جاننے سے کسی شخص کی پہچان ہو سکتی ہے؟ تو اور کیا جاننا ہے میرے بارے میں؟ ڈچ نے سنجیدگی سے کہا۔ بہت سے سوالات ہیں، ملا آپ کو کون ہے؟ آپ کا باقی خاندان اور آپ کا کام؟ میں نے آپ کے دوست کو جو باتیں آپ سے کرتے ہوئے سنی، اس کے مطابق آپ مجھے میرے گھر میں مارنے کی نیت سے آئے تھے۔ میں نہیں جانتی آپ نے مجھے کیوں چھوڑا، نہ صرف چھوڑا بلکہ یہاں بھی لیا، الیزا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا سوال تو خود میرے پاس بھی نہیں، میں تمہیں وہاں سے کیوں یہاں اپنے ساتھ لے آیا ہوں؟ شاید میں تمہیں غیر ارادی طور پہ بچا کے سوشل ورک کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مکر اور سوشل ورک، آپ کو نہیں لگتا یہ دو متضاد چیزیں ہیں؟ کیا آپ کی فیملی کو آپ کے اس کام کے بارے میں پتہ ہے؟ فیملی سے تمہاری مراد کیا ہے؟ آپ کی بیوی، بچے یا پھر گرل فرینڈ؟ الیزا نے کہا تو ڈچ اسے خالی نظروں سے چند لمحے دیکھتا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری اسٹڈی کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، تم یہاں لاؤنج میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ سکتی ہو، ڈچ نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ 9 بجے تک انتظار کرنے کے بعد جب ڈچ اپنے کمرے سے باہر نہ آیا تو الیزا اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس نے ڈور ناک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اسے محسوس ہوا ڈور کھلا ہوا ہے۔ اس نے دروازے پہ دباؤ بڑھایا تو وہ بے آواز انداز میں کھلتا چلا گیا۔ وہ آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا ڈچ ایزی چیئر پہ بیٹھ کر ایک تصویری البم کو دیکھ رہا تھا۔ تصویروں میں ڈچ کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی اور ایک کیوٹ سی بچی تھی۔ وہ سکتے کے انداز میں تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے ڈچ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، میں اس وقت ایک گینگ کے لیے کام کر رہا تھا۔ چوری، ڈکیتی اور قتل تک میرا پارٹنر ڈینو بے دردی سے کر دیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ہم دونوں نے ایک بک اسٹور لوٹنے کا پروگرام بنایا۔ وہ کوئی بہت بڑی دکان نہیں تھی، ایک چھوٹا سا اسٹور تھا جس کے مالک کا ایک جوان سالہ لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ملازم ہوا کرتا تھا۔ شام کے وقت ملازم کی شفٹ ختم ہو جاتی تھی اور شاپ پہ لڑکی اکیلی ہوا کرتی تھی، لہٰذا اس اسٹور کو لوٹنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم دونوں اسٹور میں داخل ہوئے۔ لڑکی اس ٹائم اسٹور بند کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے سیدھے جا کے لڑکی کے سر پہ گن تان دی۔ ڈینو تیزی سے کیش کاؤنٹر کی جانب بڑھا اور اس نے کیش بک کھولنا چاہا کہ وہاں بیٹھے ایک 8 سالہ بچی نے کیش باکس پر ہاتھ رکھ دیا۔ شاید وہ ڈینو کو کیش نکالنے سے روکنا چاہتی تھی۔ واردات کے وقت ڈینو
وحشی درندہ بن جایا کرتا تھا۔ اسے لڑکی کی حرکت اس کے خون کو مزید کھولا گئی۔ اس نے لڑکی کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تو بچی گھومتی ہوئی زمین پہ جا گری۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا اور گال سوج گیا۔ اس کے باوجود کانپتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈینو کو کیش باکس کھولنے سے روکنے لگی۔ اب ڈینو کا غصہ اپنی آخری حد کراس کر چکا تھا۔ اس نے پسٹل کا بونٹ چڑھایا اور ریوالور کا رخ بچی کی جانب کر دیا۔ بچی پہ گن تانے دیکھ کے اس کی ماں، جو پہلے سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھی، اچانک چلاتے ہوئے ڈینو کی جانب بڑھی۔ میں نے ڈینو کی آنکھوں میں پھیلی وحشت کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا وہ گولی چلانے میں ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ میں نہیں جانتا تھا اس ایک لمحے کے ہزاروں حصوں میں میرے دل میں ایسا کون سا جذبہ پیدا ہوا کہ میں نے اپنا ریوالور کا رخ ڈینو کی جانب کیا اور گہری سانس لے کے گولی چلا دی۔ گولی ڈینو کے ہاتھ کو گھائل کرتے ہوئے نکل گئی اور اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل گر گیا۔ ڈینو میں ہمیشہ غضب کی برداشت رہی ہے۔ انڈر ورلڈ کی دنیا میں وہ کلگ مین سے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے اپنے زخمی ہاتھ کو نظر انداز کیا اور کیش باکس سے پیسے نکالے اور بیگ میں ٹھوسنے لگا۔ میں نے ان دونوں ماں بیٹیوں کی جانب دیکھا۔ بچی اب بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کی ماں روتی ہوئی چلا کے ہم دونوں کو وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ ہم دونوں وہاں سے نکل آئے مگر میرا ذہن بار بار اس ماں اور بچی کی جانب جا رہا تھا۔ میں نے کبھی قتل کرتے وقت اتنا نہیں سوچا تھا جتنا اس ڈکیتی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ڈینو مجھ سے ناراض تھا کہ میں نے اس پہ گولی کیوں چلائی، لیکن مجھے اس کی ناراضگی کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ میرا ذہن بار بار اس ڈکیتی میں الجھا جا رہا تھا۔ آخر کار جب ایک ہفتے تک مجھے ذہنی سکون نہ ملا تو ایک دن میرے قدم خود بخود اس علاقے کی جانب بڑھ گئے جہاں ہم نے وہ شاپ لوٹی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا میں اس وقت کس جذبے کے تحت جا رہا تھا، ہمدردی، رحم یا کچھ اور شاید اپنے دل کو پرسکون کرنے کے لیے ایک کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو اسٹور کھلا ہوا تھا اور وہی لڑکی کسٹمر کو خوش اخلاقی سے ڈیل کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پہ پریشانی صاف ظاہر تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں پکار پکار کے کہہ رہی تھیں کہ وہ کافی دنوں سے پرسکون نیند نہیں سوئی۔ میں بھی باقی کسٹمر کی طرح ریک میں لگی بکس دیکھنے لگا۔ میں نے فلسفی کی ایک بک اٹھائی اور کاؤنٹر پہ جا کے اس لڑکی کو دکھائی۔ واردات کے وقت میں نے اور ڈینو نے ماسک پہن رکھے تھے، اس لیے اس وقت مجھے پہچانے جانے کا ڈر نہیں تھا۔ آپ کا ٹیسٹ چوائس بہت اچھی ہے، عورت نے خوش اخلاقی سے کہا۔ اس کے کتنے ہوئے؟ میں نے پوچھا۔ $20۔ لڑکی مسکرا کے کہا۔ آپ کی بچی آج نظر نہیں آ رہی۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے پتا میری ایک بیٹی بھی ہے؟ لڑکی نے ایک دم سنجیدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میں پہلی بار آیا تھا اس وقت بچی کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اندازہ لگایا کہ شاید وہ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ کی اور اس کی آنکھوں کا کلر سیم ہے۔ میری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے۔ میری معلومات کے مطابق آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں۔ اس عورت نے یہ بات اس انداز میں کہی کہ میرے لیے وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ میں وہاں سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد وہاں کتابیں خریدنے کے بہانے گاہے بگاہے جانے لگا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ عورت غیر ارادی طور پر میرے حواس پہ چھا گئی تھی۔ میں اس سے شدید قسم کی یک طرفہ محبت کر بیٹھا، لیکن میں جب بھی اس سے ملنے گیا تو اس نے مجھے خوش اخلاقی سے ڈیل نہیں کیا۔ شاید اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ ایک دن میں بک لینے کی غرض سے اس کی شاپ پر گیا تو میں نے دیکھا وہاں بینک کے نمائندے آئے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی کو بینک کی قسط دینے کے لیے مجبور کر رہے تھے، بصورت دیگر شاپ کو بینک کی تحویل میں لے لینا چاہتے تھے۔ میں نے چپکے سے ایک کتاب خریدی اور واپس آ گیا۔ ہماری ڈکیتی کی وجہ سے شاید وہ شدید قسم کی مالی مشکلات کا شکار ہو گئی تھی۔ ہم نے اس کی شاپ سے جتنے پیسے لوٹے تھے اتنی رقم میں نے ایک خاکی لفافے میں رکھ کے نظر بچا کے کیش باکس کے ساتھ رکھ دی۔ دوسرے دن میں شاپ پر گیا تو ہاتھ پکڑ کے مجھے ایک کونے میں لے گئی۔ آپ نے میری شاپ میں ڈکیتی کی تھی، یہ بات میں پہلے ہی دن آپ کو دیکھتے سمجھ گئی تھی، لیکن آپ کے سامنے اس بات کا اظہار نہ کر سکی کیونکہ یہ بات مجھے کسی بھی طرح سود مند نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن آپ نے پیسے واپس کر کے ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، اور یہ صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں، آپ کے لیے میرے دل میں پہلے بھی عزت تھی کیونکہ آپ نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں میری بچی کی جان بچائی تھی، عورت نے کہا۔ تو میرے سینے سے ایک بوجھ اتر گیا، جیسے میں کسی قید سے آزاد ہو گیا۔ اب میں اکثر و بیشتر شاپ پر
بک شاپ پر جانے لگا، وہاں اس کی بیٹی سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ وہاں کتابوں کو دیکھ دیکھ کے کتابوں سے ایک ایسا انچاہا سا رشتہ بن گیا اور مجھ میں مطالعے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اب میرا اپنے کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ ڈینو کو مجھ سے شکایات رہنے لگی تھیں، لیکن میں نے اس کی تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا، مطالعہ جاری رکھا اور بلا ناغہ شاپ پہ جانے لگا۔ عورت کا شوہر آرمی میں تھا اور ایک بم بلاسٹ میں اس کی جان چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اور اس کی بچی بھری دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے۔ میں بتانا بھول ہی گیا، لڑکی کا نام سارہ تھا اور اس کی بیٹی کا نام اینجل۔ اس کی بیٹی کو ہمیشہ سے اپنے اس نام سے اعتراض تھا، اسے یہ نام لڑکوں والا لگتا تھا۔ میں اینجل کے ساتھ بہت گھل مل گیا۔ میں نے اس کو اپنے بارے میں تمام حقیقت بتا دی تو سارہ نے مجھے جرائم کی دنیا چھوڑنے کو کہا۔ حقیقت تو یہ تھی، میرا بھی اب اس دنیا میں دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ میں سارہ اور اینجل کے ساتھ ایک نئی دنیا بسانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک دفتر میں آفس بوائے کی جاب کر لی اور جرائم کی دنیا سے مکمل طور پہ ناطہ توڑ لیا۔ ڈینو جو بچپن سے میرا دوست اور پارٹنر تھا، اس بات پر بہت چلایا، مجھے ڈرایا دھمکایا بھی کہ جرائم کی دنیا کے علاوہ میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، مگر میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنے فیصلے پہ قائم رہا۔ میں نے سارہ کو پرپوز کیا، کیونکہ جرائم کی دنیا چھوڑ کر میں اس کا دل پہلے ہی جیت چکا تھا، اس لیے اس نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ ہماری شادی ہو گئی اور پتہ نہ چلا کب 1 سال گزر گیا۔ اس 1 سال میں مانو سارہ اور اینجل کے ساتھ میں نے بہت سی زندگی جی لی۔ ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ اور ایک شریف شہری بن گیا، مگر شاید اوپر والے کی نظر میں میرے سابقہ گناہ ناقابل معافی تھے، اس لیے میری خوشیاں نہایت ہی عارضی ثابت ہوئیں۔ ہماری شادی کی پہلی سالگرہ تھی۔ میں نے 4 ماہ کی سیونگ سے خوبصورت انگوٹھی خریدی اور وہ لے کر میں اپنے گھر پہنچا تو گھر کے باہر لوگوں اور پولیس کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ معلوم ہوا میرے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے۔ ڈاکوؤں نے نہ صرف گھر کو لوٹا بلکہ سارہ اور اینجل کو بھی مار ڈالا۔ مارنے والے نے انتہائی بے دردی سے ایک ایک گولی ان کے سروں میں اتارنے کے بعد انہیں ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا۔ گھر کے فریج میں ایک بڑا سا کیک موجود تھا جس پہ ہیپی اینیورسری لکھا ہوا تھا۔ میں سمجھا تھا کہ سارہ ہماری شادی کی سالگرہ بھول چکی ہے اور میں رنگ دے کر اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر میں غلط تھا۔ وہ ہمیشہ سے بہت اسمارٹ رہی تھی، وہ بھلا کیسے ہماری شادی کی ڈیٹ بھول سکتی تھی؟ ڈچ یہاں تک کہہ کے خاموش ہو گیا۔ سن کر بہت افسوس ہوا۔ تو کیا ان کے قاتل ملے؟ الیزے نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ ایک نیو یارک کے حساب سے عام ڈکیت تھی۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ انہیں جو کچھ چاہیے تھا وہ آسانی سے لے جا سکتے تھے۔ سارہ اور اینجل کو مارنے کی آخر انہیں کیا ملا؟ ڈچ نے دوسری جانب منہ پھیر کے کہا۔ شاید وہ اپنے چہرے پہ پھیلے تاثرات الیزا کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھو، ڈچ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جرائم کی دنیا چھوڑنے پہ سب سے زیادہ تکلیف کسے ہوئی؟ میرا مطلب ہے کس کو آپ کے شریف شہری بننا اچھا نہیں لگا؟ الیزا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ ڈچ نے حیران ہو کے کہا۔ یہی کہ آپ کی نئی دنیا اس نے برباد کی جس کو آپ کا شریف بننا پسند نہیں تھا۔ ڈکیتی تو اپنی زندگی میں آپ نے بھی بہت کی ہوں گی، تو کیا آپ جنہیں لوٹتے تھے انہیں بے دردی سے قتل کر دیتے تھے؟ الیزے نے سوالیہ نظروں سے ڈچ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، ہر ڈکیتی کرنے والے کو اصول ہوتا ہے، اگر کوئی سامنے سے مذمت کرے تو اس پہ ایسے فائر کیا جائے جس سے وہ معمولی سا گھائل ہو، نہ کہ وہ مر جائے۔ یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ ڈکیتی نہیں تھی بلکہ مقصد ان دونوں کو جان سے مارنا تھا، اور یہ کرنے والا اچھی طرح جانتا تھا کہ ان دونوں کے مرتے ہی آپ جرائم کی دنیا میں واپس آ جائیں گے۔ الیزا نے کہا اور خاموش ہو گئی۔ چند لمحے کمرے میں موت کا سکوت طاری رہا، پھر ڈچ کے لبوں نے حرکت کی۔ ایسا تو صرف ایک ہی آدمی کر سکتا ہے، ڈچ نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا اور ایک دم کھڑا ہوا۔ میں ایک کام نپٹانے جا رہا ہوں، تم دروازہ اندر سے لاک کر لینا، باہر جانے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ بہت سے قاتل بھوکے بھیڑیوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈچ نے دراز سے بھاری ریوالور نکال کے لوڈ کرتے ہوئے کہا اور پھر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی الیزا کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔
डच सिया रंग के 3 पीस सूट में मलबूस एक खंडर नुमा इमारत में पहुंचा। इस इमारत के बेसमेंट के आहनी गेट में मखसूस अंदाज में दस्तक दी। वही एक मोटे ताज़े नेगरू ने गेट खोला। वो डच को देख के मुस्कुराया, मगर इसकी ये मुस्कुराहट निहायत आर्जी साबित हुई, क्योंकि डच के रिवॉल्वर से निकली हुई गोली इसके सीने में सुराख करती हुई पार हो गई। इसके भारी भरकम वजूद के गिरते ही डच तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। अंदर इंतहाई लाउडली आवाज़ में म्यूज़िक चल रहा था। सामने की कुर्सी पे मौजूद एक आदमी ने नेगरू को मरते हुए देखा तो इसने साथ ही रखी मशीन गन उठाने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि रिवॉल्वर से निकली 2 गोलियां इसका काम तमाम कर गईं। डच पलटा तो इसने सामने रशियन को खड़े हुए पाया, जो सीने पे हाथ बांधे से कहरालू नज़रों से घूर रहा था। डच ने रिवॉल्वर अपने बेल्ट में होल्स्टर में रखा और टेबल पे मौजूद खंजर उठाया। वो जैसे ही रशियन के करीब पहुंचा, रशियन ने इसे चेहरे पे मुक्का मारना चाहा, मगर डच ने अपने बाएं हाथ से इसके मुक्के को पकड़ा और दाएं हाथ में मौजूद खंजर इसकी गर्दन के आर पार कर दिया। इसी असना में कमरे का दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत लड़की जीन्स और लेदर जैकेट में मलबूस बाहर निकली। रुक जाओ डच, लड़की ने पथरीली निगाहों से देखते हुए कहा। तुम अच्छी तरह जानती हो बेकी कि मैं रुकने वाला में से नहीं हूँ। डच ने जज्बात से आरी लहजे में कहा, मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगी। देखते हैं, डच ने कहा और तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ा। इंतहाई सराहत से इसने बेकी की गर्दन पकड़ ली। बेकी ने अपनी जैकेट की जेब से छोटा सा खंजर निकाल के डच के पेट में मारना चाहा, मगर डच ने इसका हाथ पकड़ लिया। इसकी गर्दन छोड़ के इसके मुंह पे हाथ रख के खंजर वाला हाथ इंतहाई नफासत से इसकी सराईदार गर्दन पे फेर दिया। वो पानी से निकली मछली की तरह तड़पने लगी। इसकी शेरक कट गई थी। गर्दन से निकलता हुआ खून इसके खूबसूरत जिस्म को गुसल देने में मसरूफ़ था। डच ने सामने मौजूद दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। डच एक कदम पीछे हटा, होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाल के दरवाजे के लॉक पे गोलियां बरसाने लगा। चौथे फायर पे लॉक टूट गया। इसने दरवाजे को एक झटके से खोला, अंदर दाखिल हो गया। सामने जहाज़ी साइज सोफे पे डैनू बैठा था। वो सामने मौजूद टेबल पे झुके आइस हीरोइन को सूंघ कर इस नशा करने में मसरूफ़ था। डच के अंदर दाखिल होते ही इसने सर उठा के डच की जानिब देखा। डच, मेरे भाई, खुश आमदीद। मुझे पता चला है कि तुम ज़रूर आओगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 48 घंटे के नोटिस के बावजूद तुम सिर्फ 24 घंटे ही में मेरे पास पहुंच जाओगे, और वो भी इतनी धूमधाम से। इसकी मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। डैनू ने सोफे की पुश्त से टेक लगाते हुए कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? डच ने इसके सामने तन के खड़े होते हुए कहा, मुझे नहीं लगता मैंने आज तक तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया हो। सोचो भी, क्या तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही किया है। डैनू ने तहम्मुल से कहा, मेरी बीवी और इसकी बेटी को मारना क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद था? डच ने जहर खंदा लहजे में कहा तो डैनू कहका मार के हंसा। फाइनली तुम्हें पता चल ही गया कि यह कारनामा मुझ नाचिस का है। क्या तुम्हें मुझसे ज़रा बराबर भी खौफ महसूस नहीं हुआ कि इस हकीकत के खुलते मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा? डच ने इसे कहर बरसाती नज़रों से देखते हुए कहा, देखो डच, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं। हम दोनों एक दूसरे की फैमिली हैं। मैंने इन दोनों को इसलिए मारा क्योंकि मुझे कहा गया था कि मैं तुम्हें हर सूरत वापस लाऊं। अगर ऐसा ना हो सकेगा तो तुम्हें मार दूं, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें एक खरोंच बचाना भी मेरे लिए मुश्किल है। इसलिए मैंने वो वजह ही ख़त्म कर दी जिसकी बिना पे तुम हमारी दुनिया से दूर हो गए थे, और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं। अगर मुझे मारना चाहो तो मेरे भाई, मैं तुम्हारा हाथ नहीं रोकूंगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, अगर तुम मुझे मार डालो तो मुझे यहाँ तमाम सबूत जो तुम्हारे ख़िलाफ़ हों साफ़ कर देना। मैं नहीं चाहता हमारे एशियन बॉस तुम्हारी जान का दुश्मन हो। डैनू ने इसकी आंखों में देखते हुए एतमाद से कहा, मुझे इसकी फ़िक्र नहीं, और तुम मेरे भाई नहीं हो। डच ने सख्त लहजे में कहा और रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। दूसरे ही लम्हे डैनू की खोपड़ी के कई हिस्से में तकसीम हो गई। दूसरे दिन डच सुबह से लेकर रात तक अपने कमरे से बाहर ना निकला। इसमें जीने की उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी। रात का खाना इसने अलीज़ा के साथ खाया, मगर इसके साथ कोई गुफ्तगू ना की, और ना ही अलीज़ा ने इसे मुखातिब करने की कोशिश की। खाना खाते ही वो सो गया। रात के आखिरी पहर इसकी आँख खुली। कमरे में गहरा अंधेरा छाया हुआ था और एक साया इसके ऊपर झुका हुआ था।
ہیولے سے اسے کچھ اندازہ ہوا۔ علیزہ ڈچ کے منہ سے نکلا۔ علیزہ نے اپنی انگلی اس کے منہ پر رکھ دی۔ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، علیزہ نے نشیلے لہجے میں کہا۔ دیکھو، تمہیں یہاں لانے کا مقصد صرف تمہاری